السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی 7 کلاس، آج ہم محنت کی عظمت کے بارے میں پڑھنے لگے ہیں۔ محنت کی عظمت سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی جسمانی اور ذہنی صلاحیتوں کو پورے طاقت سے استعمال میں لا کر کوئی کام کرنا اور اسے ہلکا نہ سمجھنا۔ اسلام میں ہاتھ سے کام کر کے روزی کمانے کی بہت فضیلت ہے۔ محنت مزدوری کر کے روزی کمانے والے کو اللہ تعالیٰ بے حد پسند فرماتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ اس بات کو پسند فرماتا ہے کہ اپنے بندے کو حلال روزی کی تلاش میں محنت کرتا اور تکلیف اٹھاتا دیکھے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے محنت کا احترام سکھایا ہے اور مزدور سے انصاف اور شفقت کا احساس دلایا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجرت کی ادائیگی پر خدمت لینے کی اجازت دی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مزدور کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے اس کی مزدوری دے دیا کرو۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو انسانیت کی ہدایت کا جو عظیم کام سونپا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مقصد حیات کو پوری محنت اور لگن سے انجام دیا۔ یہ اسی محنت کی برکات تھیں کہ 23 سال کے عرصے میں ایسا بڑا انقلاب کہ جس نے دنیا کا نقشہ ہی بدل دیا۔ اسوہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوہ حسنہ کے علاوہ دیگر انبیاء علیہ السلام کی زندگیوں میں محنت کی عظمت کا درس موجود ہے۔ انبیاء علیہ السلام نے اپنے اپنے حالات کے مطابق مختلف کام کر کے روزی کمائی۔ حضرت آدم علیہ السلام کاشتکاری کیا کرتے تھے، حضرت نوح علیہ السلام بڑھئی کا کام کرتے تھے، حضرت ادریس علیہ السلام کپڑے سیتے تھے، حضرت ہود علیہ السلام تجارت کرتے تھے، حضرت داؤد علیہ السلام لوہے کا کام کرتے تھے۔ انہیں مختلف آلات بنانے میں کمال حاصل تھا۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام غلہ بانی اور کاشتکاری کرتے تھے۔ اسی طرح حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے غلہ بانی کی۔ گویا ہاتھ کی کمائی سے روزی حاصل کرنا انبیاء علیہ السلام کی سنت ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ، محنت کی عظمت کا سبق رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ سے بھی ملتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غلہ بانی اور تجارت کیا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ذاتی کام خود کر لیا کرتے تھے، بکریوں کا دودھ دو لیا کرتے تھے، کپڑوں میں پیوند لگا لیتے تھے، لکڑیاں لے آیا کرتے تھے، گھر کی صفائی کر لیا کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی کی تعمیر میں عام مزدور کی طرح حصہ لیا۔ غزوہ احزاب کے موقع پر خندق کی کھدائی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم عملی طور پر شریک ہوئے۔ دور حاضر کے محنت کش افراد کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی بہترین نمونہ ہے۔ الغرض ہمیں انبیاء علیہ السلام اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی زندگیوں سے یہ سبق ملتا ہے کہ انسان کی عظمت کا راز محنت کرنے میں پوشیدہ ہے۔ جو افراد اور قومیں محنت کی عظمت کو سمجھ جاتی ہیں وہ پھر کسی پیشے کو کم تر یا حقیر نہیں سمجھتی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کا طرز عمل، پہلے خلیفہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کپڑے کا کاروبار کرتے تھے۔ خلیفہ دوم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیشہ تجارت تھا۔ تیسرے خلیفہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بہت بڑا کاروبار تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تجارتی قافلے مکہ مکرمہ سے دیگر علاقوں تک جاتے تھے۔ چوتھے خلیفہ راشد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ محنت اور مزدوری کر کے اپنی روزی کماتے تھے۔ ام المؤمنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تجارت فرمایا کرتی تھیں۔ ہجرت مدینہ کے بعد انصار صحابہ کرام نے جب مہاجر صحابہ کرام کو اپنے کاروبار میں حصہ دار بننے کی دعوت دی تو انہوں نے ان پر انحصار کرنے کے بجائے خود کام کرنے کو ترجیح دی۔ محنت کے فوائد، محنت کے بے شمار فوائد ہیں جن میں سے چند ایک درج ذیل ہیں۔ محنت کرنے والے کسی کے محتاج نہیں ہوتے۔ نمبر 2، محنت کرنے سے خوشحالی آتی ہے۔ محنت سے عزت نفس میں اضافہ ہوتا ہے۔ محنت کرنے سے خودداری قائم رہتی ہے۔ محنت کرنے والا غرور اور تکبر سے دور رہتا ہے۔ محنت سے صحت اچھی رہتی ہے۔ محنت سے معاشرہ ترقی کرتا ہے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ محنت کر کے محنت کو اپنی زندگی کا شعار بنائیں۔ محنت کشوں کا دل سے احترام کریں، کسی پیشے کو حقیر نہ سمجھیں۔ اپنے روزمرہ کے کام کاج خود کر لیا کریں۔ والدین کا ہاتھ بٹائیں۔ اپنے ساتھیوں کو بھی اس کی ترغیب دیں کیونکہ محنت ہی میں عزت، سکون اور خوشحالی ہے۔ آج کی ترقی یافتہ قومیں بھی محنت کے بل بوتے پر عزت اور خودداری کی زندگی بسر کر رہی ہیں۔
ہمارا دین بھی ہمیں محنت کے سنہری اصول کے تحت ہی عظمت اور عزت کا درس دیتے ہیں۔ بچوں یہ سبق ہے، اس کے آگے کویسچن آنسر ہیں، ان کے آنسر آپ کو مل جائیں گے ابھی ساتھ ہی، تو ان کو اپنی کاپی پر لکھیں اور یاد کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابی عطا فرمائے۔ اللہ حافظ۔